السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے کاروبار سے متعلق، بزنس سے متعلق، تجارت سے متعلق کچھ باتیں سنی تھی کہ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور اس میں بھی وہ سکسیس چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو واحد دین کا ایسا طریقہ ہے، شریعت ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو 100% کامیاب کرا سکتی ہے۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر کوئی تجارت کرے، کاروبار کرے، تو اس میں اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دوستو، صرف تجارت، کاروبار ہی نہیں بلکہ انسان نے اور خاص طور پر مسلمان نے اپنے ہر کام کو شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ تو پچھلے جمعہ کو کچھ چیزیں گزر چکی ہیں، اس میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے تجارت کے 4 اصول بھی گزر چکے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف یہ مدینہ کے بہت ہی بڑے تاجر، بڑے مالدار شخص تھے۔ صحابہ کرام میں ان کا سر فہرست نام آتا ہے جب صحابہ میں مالداروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاجروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو ان کی تجارت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ عین شریعت کے مطابق تھا، اور 4 چیزوں کا خاص طور پر یہ خیال رکھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو خوب کامیابی عطا فرمائی تھی تجارت میں۔ تو سب سے پہلا جو ان کا بنیادی اصل تھا، اصول 4 تھے جو اصل تھی ان کی بنیادی، وہ یہ کہ وہ کوئی بھی مال کو، کوئی بھی چیز کو، کوئی بھی پروڈکٹ کو بغیر اس کے جو اندر کوئی کمی ہو تو بغیر کمی بتائے نہیں بیچتے تھے۔ پہلی بات تو کمی والی چیز بیچتے ہی نہیں تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پتہ ہوتا ہے کہ کمی ہے کچھ، تو اس کو کم داموں میں بیچا جاتا ہے، لیکن اس کو بتا کر کے بیچتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گھوڑا انہوں نے بیچا، تو وہ گھوڑا جو تھا بڑا شرارتی گھوڑا تھا، اڑیل گھوڑا تھا، کسی کے قابو کا نہیں تھا، کھڑا رہتا تو خاموشی سے کھڑا رہتا تھا، لیکن چلنے میں بڑے نخرے کرتا تھا، تھوڑا لمبا سفر کرتا تو رک جاتا۔ تو اس کو بتا کر بیچ دیا، بھائی اڑیل گھوڑا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، دکھ رہا تو گھوڑا ہے۔ اب لینے والا یہ سوچے گا کتنا اچھا گھوڑا ہے، اب اس کو لے لے گا، بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تو نقص ہے، کمی ہے۔ تو کوئی بھی چیز دوستو، اگر ہمارے پاس بھی ایسی کوئی چیز ہے جو ہم بیچنا چاہتے ہیں، جو ہم بیچ رہے ہیں، تو اس کو بغیر اس کی کمی بتا کر یہ بیچنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار گئے اور وہاں پر اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ بازار کے اندر وہ ہر چیز کو چیک کرتے تھے کہ کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ تو اللہ کے نبی نے اس ڈھیر کے اندر، اناج کے ڈھیر میں اپنے ہاتھوں کو داخل کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر تری محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا۔ تو اس کو، جو بیچنے والا تھا، اس کو اللہ کے نبی نے بلایا اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے اندر بھیگا ہوا اناج ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہو گئی تھی تو تھوڑا بھیگ گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو وہ جو بھیگا ہوا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تم نے، نیچے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ لینے والے کو پتہ چل جائے کہ بھیگا ہوا اناج ہے،
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوستو خلفائے راشدین کے متعلق بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ بازاروں میں گشت کرتے تھے اور اس نیت سے کہ کوئی تجارتی لین دین میں کوئی دھوکے سے تو کام نہیں لے رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اکثر جو ہے گوشت جو بیچتا تھا، گوشت بیچتے ہمارے علاقے میں بھی لوگ، تو وہ گوشت والے کے پاس جا کے بھی تحقیق کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کوئی دین سے ہٹ کر چیز نہیں ہے، یہ بھی اصل دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اپنے زمانے کے اندر انہوں نے اصول بنایا تھا کہ جس کو تجارتی اعتبار سے علم نہیں ہے کہ شریعت کس طرح سے تجارت کرنے کو کہتی ہے، وہ ہمارے بازار میں نہ آئے۔ ایسے شخص کو وہ اپنے بازار میں انٹری نہیں دیتے تھے جس کو علم نہیں ہے کہ تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس طرح سے مال خریدنا ہے، کس طرح سے بیچنا ہے، ڈیل کس طرح سے کرنی ہے۔ اگر اس کو شریعت کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بازار میں ایسے شخص کے لیے انٹری نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے دوستو ہم دیکھیں کہ ہم عبادتوں کے اعتبار سے تو بہت آگے جاتے ہیں۔ عبادت ایسی چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک عبادت کرنے والا بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے، لیکن معاملات کی تھوڑی سی گڑبڑی، لین دین کی تھوڑی سی گڑبڑی، یہ انسان کی تمام عبادتوں کو جو ہے ایک تھرماکول نما چیز بنا دے گی۔ یہ دکھتی تو بہت بڑی ہے لیکن اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مسلمانوں کے معاملات پر قرآن میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بڑا زور دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول، کوئی بھی چیز بغیر عیب بتائے، اگر ہماری پروڈکٹ میں کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے تو اس کو بتائے بغیر نہیں بیچنا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا سب سے پہلا اصل۔ دوسری چیز، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ بہت کم مارجن پر کوئی چیز بیچتے تھے۔ اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ چیزیں زیادہ بکتی تھی اور پھر زیادہ نفع ہو جاتا تھا، اور جو لوگ بھاؤ پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اتنے میں ہی دینا ہے، اس سے نیچے نہیں دینا ہے، تو ان لوگوں کا جو ہے بزنس کم ہوتا ہے۔ فکس ریٹ، اس میں ہی دینا ہے ہم کو۔ تو دوستو عبد الرحمن ابن عوف کے اس تجارت کے اصول میں سے ایک اصل یہ تھی کہ بڑے کم مارجن پر وہ چیزوں کو بیچتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں پورے مارکیٹ کے اندر کہ جو لوگ کم مارجن پر مال بیچتے ہیں ان کے اندر جو ہے کافی تجارت میں پروگریس ہوتا ہے، بہت ساری ان کو جو ہے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، ادھار لیتے نہیں تھے۔ تیسرا اصول ان کا یہ تھا، اصل یہ تھی کہ کسی مال کو ادھاری پر نہیں لیتے تھے، کیش پہ لیتے تھے۔ یہ مال لو اور فوراً پیسہ دے دو۔ جو لوگ ادھاری پہ مال لیتے ہیں آج بھی مارکیٹ کے اندر، وہ اکثر جو ہے اپنی ادھاری کو چکا نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 10 روپے کی چیز لیا اور 2 روپے پروفٹ رکھ کر 12 روپے میں اس نے بیچ دیا۔ اب اس کی ضرورت 2 روپے میں پوری ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کو چھوڑ کر آدمی خواہشات پر جاتا ہے۔ تو 2 روپے اس کی ضرورت کی تھی، اس نے وہ پروفٹ سے کما لیا، لیکن اب وہ خواہشات کے مطابق یہ بھی لے رہا ہے، وہ بھی لے رہا ہے، خرچے بہت بڑے ہیں۔ اب وہ 10 روپے میں سے بھی اس نے 4 روپے خرچ کر دیا، اب اس کے ہاتھ میں 6 روپے بچے ہیں۔ اب 6 روپے بچے ہیں تو کچھ ایماندار لوگ رہتے تو کم سے کم 6 روپے دے دیتے، بھائی 6 روپے لے، باقی پہ دیتا ہوں۔ اور کچھ لوگ سوچتے کہ دیں گے نا۔ تو ایک بار آدمی کو ادھار لینے کا چسکا لگ گیا تو پھر اس کی ادھاری بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی ادھاری کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف یہ ادھار لیتے ہی نہیں تھے، کیش لیتے تھے، اپنا پروفٹ رکھ کے بیچ دیتے تھے۔ تیسرا اصول ان کا، ادھار دیتے بھی نہیں تھے، بہت کم مارجن پر کرتے تھے، ادھار دیتے نہیں تھے۔ آج کل دوستو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ادھار دینے والے لوگ ہیں وہ ان کا پیسہ، ان کا مال، ان کا جو ہے نا تمام چیزیں مارکیٹ میں بہت اٹکی ہیں۔ ایسے ہی اس مجلس میں بھی کئی لوگ ہوں گے جو ادھار دے کے پھنس گئے، ادھار دے کر پھنس گئے۔
کچھ دنوں پہلے ایک چچا آئے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی ترقی بتانے کے لیے آئے. ان کا بزنس بڑا لاس میں چل رہا تھا. اچانک میں ان کو بڑا آرڈر ملا اور پارٹی اتنی اچھی ملی کہ کچھ دینے سے پہلے 5 لاکھ روپے دے دے، 25 لاکھ کا آرڈر دیا. تو میں نے بولا چچا یہ اچھی علامت نہیں ہے. آج کل مارکیٹ میں ایسے ہی فراڈ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے جو ہے للچائیں گے. آپ کی جو ہے نا، اگر مثال کے طور پہ آپ کا پروڈکٹ 1 لاکھ کا ہے تو آپ کو 2 لاکھ دیں گے، بولے رکھو بعد میں ایڈجسٹ کریں گے. بعد میں آپ سے 25 لاکھ کا آرڈر دیں گے اور مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گے. ایسی کئی گھٹنائیں میرے پاس آتی رہتی ہے. ایسی کئی جو ہے نا فراڈ، ایسی جو کارگزاری آتی رہتی. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو جو ہے وہ خوش تھے بڑے، بولے 5 لاکھ روپے مل گئے، اب 25 لاکھ کا آرڈر بھی مل گیا. بولا بھائی احتیاط سے کرنا، رمضان سے پہلے کی بات ہے. اب جو ہے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، انہوں نے آرڈر لے لیے، پورا مال ڈال دیے اور وہ 25 لاکھ میں سے کچھ 8-9 لاکھ روپے اس نے دے دیا، باقی کا پیسہ اٹکا دیا. ابھی چچا بیچارے اعتکاف کی پابندی سے بیٹھنے والے، ان کا اعتکاف بھی گیا، کئی تراویح بھی چھوٹی. روز جا رہے اس کے پاس کھڑے رہے، بولے کل تراویح چھوڑ کے جا رہے اس کے پاس، بولے کل. پورا رمضان گزر گیا، ابھی تک اٹکے ہوئے. تو مارکیٹ میں ایسے لوگ بہت آپ کو ملیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے تو آپ کو پہلی ڈیل میں، پہلی، دوسری، تیسری، 5 ڈیل میں خوب پیسہ دیں گے. آپ کو یہ باور کروائیں گے، آپ کو یہ یقین دلائیں گے کہ بہت اچھے ہم بہت اچھی پارٹی ہیں. پیسہ تو آپ کو فٹافٹ ملتا رہے گا. پھر ایک بڑا آرڈر دیں گے اور اٹکا دیں گے. ایسی کئی چیزیں، ایسے کئی لوگ جو ہے سامنے آتے رہتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک اصل یہ بھی تھا کہ وہ ادھار دیتے بھی نہیں تھے. جیسے میں کیش خرید رہا ہوں ویسے تم بھی کیش خریدو، خریدنا ہے تو خریدو، نہ تو مت خریدو. تو دوستو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کے سمجھیں گے اور چلیں گے اپنے کاروبار میں تو ہم کو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور ایک آخری چیز بتاؤں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں تجارت کے اعتبار سے. کبھی کسی کا مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے. یہ بھی تجارت کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اگر کوئی، ہمارے زمانے میں اس کو گرجو کہتے ہیں، بولے گرجو ہے، یعنی اس کی ایک چیز ہے، اس کے اوپر کچھ حالات آ گئے، کچھ ہاسپٹل کی پریشانی آ گئی، کورٹ کچہری کی پریشانی آ گئی، یا کوئی بھی ایسی پریشانی آ گئی. اب اس کے سامنے کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کو وہ چیز بیچ کر ہی وہ چیز کو پورا کرنا ہے. اب پورے مارکیٹ کے اندر دوستو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کی بیوی کا جو ہے بہت خطرناک کوئی آپریشن ہے، بہت بڑی اس کو بیماری ہو گئی، اس کے پاس کچھ نہیں، اس کو اس کا فلیٹ بیچنا ہے. اب اس کی موجودہ جو رقم ہے، موجودہ جو ویلیویشن ہے اس کی، وہ 20 لاکھ روپے ہے. کتنی ہے؟ 20 لاکھ روپے. اب لیکن سامنے والے کو جلد سے جلد بیچنا ہے. تھوڑا رک کر بیچیں گا تو اس کو 20 لاکھ ملیں گے. تھوڑا تلاش کریں گا لوگوں کو، کچھ پارٹیاں آئیں گی، دیکھیں گی تو اس کو 20 لاکھ ملنے کی امید ہے. لیکن اس کے پاس ابھی آپشن نہیں ہے کیونکہ اس کو فوراً پیسے جمع کرنے ہیں ہاسپٹل میں. تو اس نے سامنے والے سے یہ کہا کہ بھائی 18 لاکھ، 20 لاکھ ہے، 18 میں تو لے لے. اس کی بھی گنجائش نکل جائیں گی دوستو، اس کی بھی گنجائش نکل جائیں گی. 19-20 ہوتا ہے تھوڑا بہت. لیکن ایک آدمی بولے کہ 20 کی ہے لیکن اب میں دیکھو فوراً کیش دے رہا ہوں نا تو میرے کو 12 لاکھ میں دے. اب اس کو معلوم ہے کہ یہ دے گا ہی میرے کو، یہ میرے کو دینے ہی والا ہے کیونکہ مجبور ہے. اگر یہ سوچ کر کسی نے لیا تو اس چیز کو بھی حرام قرار دیا اللہ کے نبی نے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، کسی کی مجبوری کا کبھی فائدہ نہ اٹھایا جائے. تو اس بات کو بھی دوستو ذہن میں رکھیں، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو. ہم سوچیں گے یہ تو 20 لاکھ کی بات ہو رہی ہے، ہم تو چھوٹا موٹا ایسا کبھی کبھی کر لیتے ہیں. تو چھوٹا موٹا بھی دوستو کسی کی مجبوری کا اس میں بھی فائدہ نہ اٹھائے. موجودہ جو ویلیویشن ہے اس سے 19-20 ہو سکتا ہے، تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن بالکل چھری لے کے سامنے والے کو کاٹ دینا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور ایک چیز، کبھی بھی کوئی بھی بزنس کرے، کوئی بھی کاروبار کرے تو وہ ایسا کرے جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی لیگل ہو اور شریعت کی طرف سے بھی لیگل ہو. چھپ چھپائے والے کاروبار نہ کرے.
جہاں سے ہم کو تھوڑا بھی اندیشہ ہے کہ اس کرنے کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہو جائے گی، تھوڑا جو ہے ہمارا بظاہر نقصان ہو جائے گا، چھپ کر کرنا پڑے گا، ڈر کر کرنا پڑے گا، رشوتیں دینی پڑیں گی، تو ایسی چیزوں سے اگر بچیں گے انشاءاللہ تو بہت بڑے نقصان سے آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں دوستو ہم کو دین اسلام سکھاتا ہے، یہ ہم کو تمام چیزیں دین اسلام خود سکھاتا ہے، اور یقین جانے دوستو جو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے عمل کرے گا اور کرتا آ رہا ہے، کبھی اس نے نہ نقصان اٹھایا ہے نہ نقصان اٹھائے گا۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر میں بتاؤں گا کہ تجارت کے اندر کن کن چیزوں کا اور دھیان رکھنا چاہیے، لیکن یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ اور ادھار نہ لینے سے مطلب یہ بھی ہے کہ سودی اعتبار سے ہم جو ہے پیسہ لیتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو اس کا تذکرہ گزر چکا، لیکن پھر سے یاد دہانی کر دوں کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ سودی اعتبار سے قرض لے کر اپنا بزنس چلانے کے چکر میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اکثر جا کے پھنستے ہیں، کیونکہ سودی اعتبار سے جو قرض لیتا ہے اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے، اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے جس کو ہم بیچ کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو بیچ کر شروع کریں، لیکن سودی اعتبار سے ہم کبھی بھی قرض نہ لیں، انشاءاللہ ہم کو نفع ہو نہ ہو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔